میری خالہ نے مجھ سے کہا کہ مجھے نہیں پتا مگر مجھے ہر قیمت پر آج تمہارے ساتھ کھیلنا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کیونکہ میری خالہ جیسے ہی کمرے میں آئی تھیں میں اس وقت اپنے موبائل پر فلم دیکھ کر خود کو سکون دے رہا تھا۔ میں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میری عمر اب 20 سال ہو چکی تھی اور کوئی لڑکی میری دوست بھی نہیں تھی۔ گھر میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اچانک میری خالہ آ جائیں گی۔ میری خالہ کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ آج امی ابو گھر پر نہیں تھے، وہ شہر گئے ہوئے تھے اور مجھے پتا تھا کہ وہ جلدی واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے میں اطمینان سے موبائل پر فلم دیکھ رہا تھا تاکہ خود کو کچھ راحت ملے۔ اچانک خالہ گھر میں آ گئیں اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا کیونکہ وہ میری امی کی اچھی دوست تھیں اور اسی وجہ سے میں انہیں خالہ کہتا تھا۔ رشتے میں وہ شاید میری کچھ نہیں لگتی تھیں لیکن ہمسایہ ہونے کے ناطے اکثر امی کے پاس آتی جاتی تھیں۔ اب چونکہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا میں بہت پریشان ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ امی کو نہ بتا دیں کیونکہ اگر امی کو پتا چل گیا تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بات کا کسی کو کچھ نہ بتائیں۔ اس پر میری خالہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی لیکن تمہیں میری خواہش پوری کرنا ہوگی اور تمہیں میرے ساتھ کھیلنا ہوگا۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ نہ جانے میں کر بھی پاؤں گا یا نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں پتا مگر ان کا بھی بہت دل کرتا ہے۔ ان کی عمر تقریباً 30 سال تھی لیکن ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہیں بھی اب ان چیزوں کی طلب محسوس ہوتی تھی۔ جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو جیسے میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جب وہ آگے بڑھیں اور میرے حصے کو دیکھا تو انہیں اچھا لگا۔ وہ دیکھنے میں واقعی خوبصورت تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنا کھیل شروع کر دیا۔ میں اب انہیں منع بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ بات گھر میں کسی کو معلوم ہو گئی تو امی ابو مجھے بہت ماریں گے۔ اب میں ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو چکا تھا، اسی لیے جب وہ سکون سے کھیل رہی تھیں تو مجھے بھی اچھا لگنے لگا۔ پھر میں نے بھی آگے ہاتھ بڑھا کر ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھیں۔ مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ جیسا آپ چاہیں کھیل سکتی ہیں۔ وہ میرے پاؤں کے پاس بیٹھ کر کھیلنے لگیں۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ ایسا منظر میں نے صرف فلموں میں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ مجھے عجیب ضرور لگ رہا تھا لیکن وہ مسلسل کھیلتی جا رہی تھیں اور مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ میں اب کافی حد تک اس کھیل کو انجوائے کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا تم دوسری طرح سے میرے ساتھ کھیل پاؤ گے؟ میں نے ہاں کہا کیونکہ اب میرا بھی دل چاہنے لگا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک خاص پوزیشن بنا کر دی۔ میری بس یہی خواہش تھی کہ میں کسی طرح اچھا کھیل سکوں کیونکہ اگر میں جلدی تھک گیا تو واقعی میری بےزتی ہو جائے گی۔ میں خالہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہو جائے میں خالہ کو خوش کر کے ہی بھیجوں گا۔ میں اب خالہ کے ساتھ مکمل کھیلنا چاہتا تھا۔ جب انہوں نے اچھی سی پوزیشن بنا کر دی تو میں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ ان کا پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا لیکن جیسے ہی میں نے کھیل شروع کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید وہ پہلے کسی کے ساتھ ایسا کھیل کھیل چکی ہیں۔ میں نے پوچھا، نائلہ خالہ، کیا آپ نے پہلے کبھی کسی کے ساتھ کھیلا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں، تمہیں کیا پتا کہ اتنی عمر میں کیسے رہا جاتا ہے؟ مجھ سے تو اب رہا ہی نہیں جاتا۔ میرا ایک دوست ہے لیکن وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، تم شاید اسے نہیں جانتے، وہ ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے۔ جب مجھے اس کے ساتھ کھیلنا ہوتا تھا تو وہ یہاں آ جاتا تھا مگر اب وہ شہر سے باہر ہے۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں ہم نے ایسا کوئی کھیل نہیں کھیلا، اسی لیے مجھے اب ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بھی اکثر دیکھتی تھی، میرا بھی دل کرتا تھا کہ تمہارے ساتھ کھیل سکوں لیکن تم نے کبھی کچھ کہا نہیں۔ اب جو ہے سو ہے، تم بس اچھی طرح کھیلتے رہو۔ میں اب اپنے انداز سے آہستہ آہستہ کھیل رہا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں اچھا نہ کھیل پاؤں۔ پھر میں نے اپنی رفتار بڑھا دی کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ خالہ کو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ انہوں نے جو پوزیشن بنائی تھی وہ واقعی بہت اچھی تھی، میں آسانی سے کھیل پا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو میرا کھیل اچھا لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کھیل میں تو تم واقعی ایکسپرٹ ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنا اچھا کھیل پاؤ گے۔ میں نے کہا کہ بس تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا میں دوسری سائڈ سے کھیل سکتا ہوں کیونکہ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں اس سائڈ سے کھیلنے کا عادی تھا، لیکن نائلہ خالہ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم بس اسی سائڈ سے کھیل سکتے ہو۔ میں نے بہت سمجھایا مگر خالہ نے میری بات نہیں مانی۔
آخرکار میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ، جیسا آپ کو اچھا لگے۔ پھر میں نے خالہ سے ایک اور پوزیشن بنانے کو کہا اور دوبارہ کھیل شروع کر دیا۔ انہیں کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں تھک چکا تھا اور خالہ بھی کھیلتے کھیلتے تھک گئی تھی۔ اب ہم دونوں سے مزید نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے بھی ڈر تھا کہ کہیں امی ابو نہ آ جائیں، اسی لیے خالہ وہاں سے چلی گئیں۔